آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جس نے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی تقدیر نہ بدلے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر کوئی بندہ اپنا ذاتی مکان مانگے گا، اللہ اپنا مکان عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار مانگے گا، روزگار مل جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے گا، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ مہینہ آنے والا ہے، اللہ اس کے استقبال کے لیے 7 آسمانوں اور زمینوں کو سجا دیتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ ایک رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا اشرہ ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ لوگوں کے تانے سننا پڑیں گے۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، سری رات تہجد پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھو۔ آج تک آپ نے جو بھی اعمال کیے وہ ایک طرف، لیکن اگر آپ نے آج کا یہ خاص وظیفہ آج ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، رب کعبہ سے آپ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو دن رات محنت کر کے تھک چکے ہیں، جو لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتا۔ آج میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے آخری موقع ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے اللہ بدلے میں 70 گنا یعنی 70 لاکھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ آج جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ایک بار صرف ایک دن کا یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ فقیروں کو بھی بادشاہی عطا فرماتا ہے، ہر انسان کے سحری اور افطاری کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، کامیابی لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن جو ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، ماہ رمضان کا استقبال کرتا ہے، وہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے پاس جا کر مانگتا ہے، اور آج جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کی ذات خود دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو اور جو شخص جمعہ کی اذان کو سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں، 10 مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 10 پریشانیاں دفع دور ہو جاتی ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج اللہ کے حبیب کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب آخری موقع ہے۔ جو لوگ ابھی تک رجب اور شعبان کے وظیفوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو لوگ ابھی تک ماہ رجب اور شعبان کو لاپرواہی میں گزارتے رہیں، آج میری ان سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص ہے کہ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہتا کہ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، یہ وقت، یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں۔ ہمارے گھر کا بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی ماہ رمضان کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ماہ رمضان کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ماہ رمضان کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان تو آ چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں چلے جائیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بے برکتی، بے سکونی لے آئے۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ لوگ ماہ رمضان سے پہلے بہت سے اعمال بتا رہے ہیں،
لیکن اس طرح کے طاقتور اعمال ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ ہر کسی کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ لوگ اپنے سے اوپر جاتا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ تک وہ اعمال لے کر آؤں، وہ تسبیحات لے کر آؤں، وہ وظائف لے کر آؤں جو واقعی تاثیر و طاقت رکھتے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ایک بار وظیفہ پڑھنے سے آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں، ایک بار وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو ایک بار پڑھتے ہی آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ ایک بار پڑھتے ہی اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ نہیں یقین آتا، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے۔ آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی، آج آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا ہوگا کہ کب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ آج ماہ رمضان سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے، ماہ شعبان کا پورا مہینہ نکل گیا، ہو سکتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ جائے، اس لیے آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ماہ رمضان سے پہلے جمعۃ المبارک کا دن تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، غربت تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھے۔ نیا گھر چاہتے ہو، گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، من پسند شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو کر رہے گا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ، ایک دن کا وظیفہ، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہوگی، ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن پہلے یہ وظیفہ پڑھیں، پھر کوئی کام کریں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ایک بار پھر ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن تیرے سامنے جو بے روزگار بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارک کی فضیلت سے بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جو بے اولاد بیٹھے ہیں اولاد دے دے، جو پریشان حال ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، رازق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے۔ تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن رمضان کی آمد کی خوشیوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور اللہ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، اور آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، اولاد نصیب ہو جائے۔ توجہ کریں، اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھنا ہے، تو آپ ابھی اسی وقت وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا، ورنہ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں. پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ رب کریم سے گھر مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں. جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جس کو جو بھی چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں. اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اللہ کو اللہ کے نام سے پکار رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے یا وہابو کو پڑھنا ہے. یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ ایک رات میں ہر حاجت پوری فرماتا ہے. آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ارجنٹ کامیابی چاہتے ہیں. اگر آپ کے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، یا وہابو پڑھو، 1 دن کے اندر رشتے کا رزلٹ مل جائے گا. اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوکری میرے لیے بہتر ہے، یا وہابو کا یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ نوکری آپ کو ہی ملے گی. اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا ضدی ہے کہ جب آپ جس نیت کو، جس مقصد کو لے کر بیٹھ کر یا وہابو پڑھتے ہیں، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو 100% مکمل عطا فرماتا ہے. نہیں یقین آتا؟ آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو تڑپ کر مانگتے چلے جائیں. اس یقین سے پڑھیں کہ آپ یا وہابو پڑھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور وہ ذات جو شارق سے زیادہ قریب ہے آپ کو سن رہی ہے. یا وہابو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے 1 نہیں 2 نہیں، اللہ 11 غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آپ کی غیب سے مدد کر جاتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے 11 غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ منہ سے جو نکالیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن 11 بار یا وہابو کو لازمی پڑھنا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یا وہابو پڑھ کر اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہ فرمائے. جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو مایوس ہو چکا ہے، آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھے. شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی. 11 بار اللہ کا یہ نام یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے. 7 ٹائم پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا کہ آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7، اور جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی قرآنی آیات بھی 7 ہیں. یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے. سورہ فاتحہ اللہ کی اتنی پسندیدہ سورت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا. اللہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ معراج کی رات اللہ نے نماز کو تحفے میں پیش کیا، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دے دیا. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی بیمار ہے، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، روحانی ہے، شیطانی ہے، آفات ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری ہے جو آپ کی جان تک نہیں چھوڑ رہی، پرانی سے پرانی لا علاج بیماری کو آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک لو، پانی کے گلاس پر دم کر کے پی لو، انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی. اگر کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، رزق ملتا نہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، 7 بار سورہ کوثر روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، نوکری کے لیے نیت کر کے پڑھ لو. 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا.
اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کی وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا، ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر پڑھو، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھو، وہ رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے، یہ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 7 حاجتیں ہیں، 7 مرادیں ہیں، 7 خواہشات ہیں، تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں، مرادیں، خواہشیں پوری ہو کر رہیں گی۔ ماہ رمضان سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 7 بار سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی تقدیر نہ بدلے۔ آج آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جس نے ماہ رمضان سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پورا پڑھ لیا، وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو مانگے گا اس سے مل کر رہے گا۔ اور جس نے آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن لاپرواہی کر دی، پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے کیا مانگے گا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے اللہ کے یہ 2 نام مبارک پڑھنے ہیں، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس وافر رزق ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو۔ اگر آپ یہ تمام کی تمام خواہشات، سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر میں عزت احترام چاہتے ہیں، جہاں بیٹھیں آپ کی واہ واہ ہو، تو یہ پیسے کے بغیر ناممکن ہے۔ اور آج میں آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، آج میں اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس سے پڑھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ اگر کوئی بندہ غربت سے، تنگ دستی سے نجات پا کر ایک نئی زندگی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اپنے آنے والے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، خواب ناممکن ہے لیکن اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرمائے گا، اور یا غنی پڑھنے سے اللہ جسے غنی کر دے گا اس کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اگر آپ رزق اور دولت سے غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی فکر و فاقے غیب سے ختم ہو جائیں، تو یا رزاق یا غنی کو پڑھیں اور اللہ کے معجزات کو دیکھیں کہ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ آج ماہ رمضان سے پہلے جس گھر میں یا رزاق یا غنی کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار یا رزاق یا غنیوں کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رب کتنا رحمان ہے، اس کے خزانے کتنے بھرپور ہیں۔ یا رزاق یا غنی ہوں 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی ہوں 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی ہوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاق یا غنی ہوں، یا رزاق یا غنی ہوں، یا رزاق یا غنی ہوں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رزاق یا غنی ہوں پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے، اب آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آج ماہ رمضان سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ کی جائے، 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو کچھ مانگنے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ واقعی اللہ کی ذات کتنی رحمان ہے، اللہ آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔